بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے معراج کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ بیت المقدس سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، چلے جب نمازیں ان کو پڑھا کے کہا سب نے، چلے جب نمازیں ان کو پڑھا کے کہا سب نے، اے عرش کے جانے والے ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ دوستو، آنکھ جھپکنے میں آسمان اول آ گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے کہا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار نے کہا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا، جی ہاں۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کو معراج کی مبارکباد دی اور فرمایا، اے نبی، آپ کو مبارک ہو، آپ نبیوں کے سردار، نبی صالح اور اولاد صالح ہیں۔ خدا نے آپ کو عظمت و بلندی اور بزرگی سے نوازا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، اور جب داہنے جانب جھانکتے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک سے فرحت و مسرت کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا، حضرت جبرائیل سے دریافت کیا تو فرمایا کہ دائیں جانب وہ حضرات ہیں جنہوں نے دنیا میں فرمان رسول کو مانا اور اپنے کو جنت کا حقدار بنایا، اور دوسری جانب دوزخی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کے کتب و صحائف کو جلا ڈالا اور اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار بنایا، جن کو قرآن نے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کا مصداق بتایا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ دوستو، مولانا ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ظلم سے محفوظ رکھا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور کو بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے محبوب، یاد رکھنا جس طرح حضرت عیسیٰ کو میں نے دشمن کے جبر و تشدد سے معمون رکھا تھا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اسی طرح آپ کو ہم یہود و نصارہ کے ظلم و استبداد کی سرکشی اور ان کے ظلم و بربریت سے محفوظ رکھیں گے۔ جب پورا مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا، آپ کی دشمنی و عناد میں جان و مال کی بازی لگا دیں گے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگیں گے، تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ دوستو، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے تکلیفیں دی، ان پر ظلم ڈھایا، ان سے دشمنی کی، مگر آخری وقت میں جب خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت و سلطنت کی عزت عطا کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اے محبوب،
جب مکہ شہر تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گا، کفار و مشرکین کو شکست ہوگی، مکہ میں اسلام کا سکہ جم جائے گا، تو ایک دن آپ ان کو ضرور معاف کریں گے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی صدا بلند کی اور نہ ان کی سزا دی، بلکہ اعلان کر دیا، اے لوگو، آج تمہارے لیے امن ہی امن ہے۔ آج جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا ان کو امن، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا ان کو بھی امن۔ آج مکہ کی بہنوں، تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اتارے جائیں گے، تمہاری عزت نہیں لوٹی جائے گی، تمہاری عصمت دری نہیں کی جائے گی، بلکہ تمہاری عزت کو سر پر رکھا جائے گا۔ دوستو، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام نے مرحبا فرمایا، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا یا نبی۔ اس سے خدا تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے ماننے والوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، تو خدا تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ جنگ بدر میں 70 سخنہ یہودی اور روسا کفار قتل ہوں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں معرکہ حق و باطل ہوا تو 70 دشمنان اسلام قتل کیے گئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوستو، علماء نے فرمایا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبارین سے جہاد کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، تو خدا تعالیٰ نے فتح و نصرت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ گویا خدا تعالیٰ بتانا چاہتا تھا، اے میرے محبوب، ایک وقت آئے گا کہ تم شام کے بادشاہ کو اپنے قدموں کے نیچے کر لو گے، شام کی سلطنت زیر قدم ہو جائے گی، آپ کو میں فتح مبین کا پروانہ دوں گا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مبارکبادی وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و دوستی کو ترک کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در دوستی مخلصم یافتی، در دوستی مخلصم یافتی، انعلم صحبت چرا تافتی۔ جب تو نے مجھے اپنا مخلص دوست پایا تو ہماری رفاقت کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا، اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرا مقام انتہا اور آپ کا مقام ابتدا ہے۔